السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جو فتنہ پرور عناصر ہیں، جنہیں ملک کی سالمیت راس نہیں آتی، جنہیں یہ پسند ہی نہیں کہ لوگ بھائی چارے سے زندگی گزاریں، انہوں نے اس رمضان میں اس قدر واویلا مچا رکھا ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ ان کی حمایتی حکومتوں نے بھی، صوبائی حکومت ہو یا پھر آپ مرکزی حکومت کی بات کریں، یہ سب مل کر ہنگامہ کر رہے ہیں۔ کتنے معاملات اٹھائے گئے۔ ابھی حالیہ دنوں میں اذان کا معاملہ چل رہا ہے کہ اذان مائک پر نہیں ہونی چاہیے، اس سے فلاں کو نقصان، اس سے فلاں کو نقصان، اس سے اس کو نقصان، اس سے اس کو نقصان۔ اب تک اتنے دنوں سے مائک پر اذان ہو رہی تھی، کسی کو نقصان نہیں تھا۔ اچانک سے لوگوں کو نقصان ہونے لگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز کا جو پولوشن ہے یہ لوگوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے، مائک ہٹا دیے جائیں۔ یہ میڈیا آئے دن اس پر ڈیبیٹ کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کے جسم میں، جن کے رگوں میں خون کم اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں زیادہ دوڑتی ہیں، اور بلا کر میڈیا والے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مائک کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے مائک کے بارے میں؟ اور بار بار اس مسئلے کو اچھالا جاتا ہے، انہیں ابھارا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر اور 2-4-10 باتیں کہیں، اور حکومتیں بالکل خاموش پڑی ہیں، کیونکہ یہ کام حکومت کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں رہا۔ اتنے فتنے ہو رہے ہیں تو حکومت کی مدد کے بغیر نہیں ہو رہے۔ بات اگر آپ صحت کی کریں تو دیوالی میں جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس کے خلاف، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سختی سے احکام جاری کیے تھے اور سختی سے منع کیا تھا کہ یہ پٹاخے نہ پھوڑے جائیں اور نہ پھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ حتیٰ کہ 2020 کے 29 اکتوبر کو اپنے ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا سیلیبریشن کانٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ادرس لائف، یعنی آپ کا جشن منانا کسی کی زندگی اور اس کی صحت، اس کی قیمت نہیں بن سکتی، یا آپ کے جشن کے لیے کوئی اپنی صحت یا اپنی زندگی کو قیمت میں نہیں ادا کر سکتا۔ اتنی بڑی بات سپریم کورٹ نے کہی تھی۔ اس کے بعد میڈیا نے کتنے ڈیبیٹ کیے اس پر، یا پھر کتنے بار آپ نے دیوالی وغیرہ کے موقع پر دیکھا کہ میڈیا نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایسی بھی خبریں بار بار آئی ہیں کہ جن سیلیبریٹیز نے یا جن بڑے لوگوں نے دیوالی کے موقع پر ٹویٹ کیا کہ آپ پٹاخے نہ پھوڑیں، تو انہیں ان لوگوں نے جہادی کہا، جو شرپسند عناصر ہیں انہیں ہندوستان کا دشمن کہا، اپنی قوم کا دشمن کہا، اور میڈیا دیکھتی رہی۔ تو یہ حالت ہے آج ہمارے ملکی میڈیا کی۔ اب دوسرا طبقہ لے لیں آپ، جو دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ بات تب مانی جاتی جب آپ یہیں تک رکے ہوتے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ مسلمان اگر اذان دیں گے تو ہم ہنومان چالیسا بھی مائک پر پڑھیں گے، اور نہ صرف مائک پہ ہنومان چالیسا پڑھیں گے بلکہ مسجد کے پاس بیٹھ کر، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر فل ساؤنڈ میں ہنومان چالیسا پڑھیں گے۔ تو ہم کیسے مان جائیں کہ آپ لوگوں کی صحت کے فکر مند ہیں، بلکہ آپ کو مسلمانوں سے چڑ ہے۔ لوگوں نے اعلان کیے، کتنے اعلان ایسے ہوئے اور کتنی جگہوں میں پڑھے گئے، حکومت نے کہاں کہاں سختی دکھائی؟ کہیں نہیں، بلکہ ان شر پسند عناصر کو حکومت کی طرف سے شہ ملتی رہی۔ موجودہ حکومت کے بہت سے ذمہ داران نے مائک خرید کر بانٹے۔ تو یہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کام بتاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی صحت کی تو پرواہ قطعی نہیں ہے، بس آپ کو فساد کرنا ہے۔ آگے الیکشن ہے پھر کچھ اسٹیٹ میں، آپ کو فساد کروانا ہے، آپ کو معاملہ ہندو مسلمان کا بنانا ہے، بس اس کی پرواہ ہے آپ کو، ورنہ آپ کو کسی کی صحت سے یا آواز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اذان کتنے دیر کی ہوتی ہے؟ 3 منٹ، 3.5 منٹ۔ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت 3 5 15 15.5 منٹ کی بات ہے۔ اس سے اتنا بڑا واویلا، اتنا بڑا معاملہ؟ کون سی مندر ہے بڑی مندر جہاں پہ مائک لگے ہوئے نہیں ہیں؟ صبح سے وہاں بھی کیرتن ہوتے ہیں، وہاں بھی بھجن ہوتے ہیں،
کچھ دن تو وہ آتے ہیں جن دنوں میں 9 دن 10 دن تک مسلسل کیرتن بھجن ہوتے ہیں، پوری رات بجائے جاتے ہیں۔ کیا اس وقت لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ کیا لوگوں کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی؟ میڈیا والے اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ تو مسلمانوں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کسی کی صحت سے یا کسی کی دل آزاری سے کوئی تعلق نہیں، یہ فتنہ ہے۔ آپ لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب وقت اس بات کا ہے کہ آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان شر پسند عناصر کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، ان کی پسند کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آپ اپنے طریقے سے باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں علی الاعلان فرما دیا ہے کہ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو، حتی تتبع ملتہم، اللہ فرماتا ہے۔ تو ان کی رضا جوئی کے لیے آج آپ مسجدوں سے مائک اتار دیں، کل آپ گوشت کھانا بند کر دیں، پرسوں آپ عید منانا بند کر دیں، ترسوں آپ رمضان میں روزے رکھنا بند کر دیں۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، اور ان لوگوں سے کیسے نپٹنا ہے، اپنے حق کی لڑائی کیسے لڑنی ہے قانونی طور طریقے سے۔ قانون ہمیں اس بارے میں بہت سے آرٹیکلز دیتا ہے کہ جن آرٹیکلز کی روشنی میں ہم اپنی لڑائی لڑیں بھی اور جیتیں بھی۔ ابھی میں نے ایک نیوز چینل دیکھا، اس میں ایک بڑی مشہور اینکرہ ہیں روبیکا لیاقت جی، جنہیں تقریباً آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ڈیبیٹ میں کچھ مسلمانوں کو بلائیں اور کچھ ہندو بھی تھے، ایک ہندو بھائی تھے، ان سے سوال کر رہے ہیں، چونکہ یہ ان کی اس پارٹی کے نہیں تھے جس پارٹی کی یہ غلامی کرتی ہیں، ان سے سوال کر رہی ہیں کہ مسجدوں میں مائک کیوں ضروری ہے؟ 1450 سال پہلے تو مائک چلا نہیں، پھر آج مائک کیوں ضروری؟ یہ سوال سننے کے بعد مجھے تعجب ہوا کہ پڑھ لکھ کر یہ جرنلسٹ بنی ہیں یا پھر کسی دوسرے طریقے سے۔ بھائی مائک کے ایجاد کو ابھی 100 سال ہوئے ہیں، 100 سال، بلکہ 100 سال، ہاں 100 سال ہوئے ہیں، 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ 1925 میں مائک کی ایجاد ہے، لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد ہے 1925 میں۔ پھر 1450 سال پہلے آپ لاؤڈ اسپیکر تلاش کر رہی ہو؟ حد ہے یار بے وقوفی کی۔ دیکھیں، لاؤڈ اسپیکر مسجدوں میں چلانا یعنی اذان دینا یہ مسلمانوں کی ضد نہیں ہے، اور نہ کسی کو تکلیف دینا مسلمانوں کا مقصد ہے۔ در حقیقت اذان کا جو مطلب ہے نا، اگر لوگ جان جائیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اذان کا مقصد ہوتا ہے نماز، یعنی جماعت کا وقت ہونے والا ہے یا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کی اطلاع کرنا لوگوں کو، یہ اصل مقصد ہے۔ 1 ہجری، پہلی ہجری کی بات ہے۔ ہجری کا مطلب ہے کہ جب مکہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے انویائی تھے، آپ کے صحابہ تھے، تو پہلی ہجری میں ہی یہ معاملہ ہوا، کیونکہ باضابطہ مسجد بنی، مسجد نبوی کی بنیاد پڑی، تو سب کو اکٹھے نماز پڑھنا تھا، تو سب کو ایک فکس ٹائم پہ کیسے بلایا جائے، اس کے لیے بہت سی تجویزیں رکھی گئیں، لیکن یہ تجویز فائنل ہو گئی کہ اذان یعنی کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ایک بلند جگہ پر کوئی بلند آواز والا آدمی کھڑا ہو کر پکارے، اور یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے جمع ہوں، اور اسی چند الفاظ کے مجموعے کا نام اذان ہے۔ تو اس کا مقصد تھا لوگوں تک پیغام پہنچانا، ایک اونچی جگہ پر ایک بلند آواز آدمی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اذان کہے۔ مسجدوں میں اس کے بعد میناریں بننے لگی، اس وقت تک مائک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تاکہ آواز زیادہ دور تک پہنچائی جا سکے۔ اب اس زمانے میں جب مائک وجود میں آیا، لاؤڈ اسپیکر بنا، تو پوری دنیا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی پہلے کے بالمقابل تعداد بڑھی ہے، تعداد ہی نہیں بڑھی بلکہ شور شرابے بڑے ہیں، ٹرین کی آواز، فلائٹ کی آواز، بائک کی آواز، کار کی آواز، لوگوں کے شور شرابے، فیکٹری مشین کی آواز، اتنی آواز کے بیچ اگر کوئی آدمی آج کے وقت میں مسجد میں بغیر مائک کے اذان دے گا تو مسجد سے وہ آواز باہر جائے گی نہیں۔ مسجد کا جو اپنا دائرہ ہے اس کی 4 دیواری سے آواز باہر جا ہی نہیں پائے گی، تو پھر ہمارا مقصد حاصل کہاں ہوا؟ اسی لیے ہم مائک پہ اذان دیتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آواز لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وقت ہو گیا ہے نماز کا، آپ مسجد میں آئیے، اور آج کے زمانے میں آپ کسی مینار پہ بھی کھڑے ہو کر 200 میٹر تک آواز نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اتنا شور شرابہ ہے آج کے دور میں۔
تو جب، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہر قوم مائک استعمال کر سکتی ہے، گرودوارا پہ مائک استعمال ہوگا، چرچ میں مائک استعمال ہوگا، مندروں میں مائک استعمال ہوگا، لیکن پیٹ میں درد مسلمانوں کے مائک کو لے کر کیوں؟ تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں، صاف ہیں کہ انہیں کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے جو انہیں بالکل پسند نہیں، انہیں تو مسلمانوں کا وجود بھی گوارا نہیں، اور وہ ایسے نہیں کرتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں، وہ طاقتیں جو ملک چلا رہی ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، شہ دے رہی ہیں، ورنہ اس طرح کا اعلان اگر کسی مسلمان نے کیا ہوتا کہ ہم مندر میں جائیں گے، مندر کے سامنے مائک لے کر بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے یا پھر تلاوت کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، تو اعلان کرنے والے سارے لوگوں پر UAPA لگا دیا گیا ہوتا اور اندر ڈال دیا گیا ہوتا۔ یقینی طور پر مسلمان اپنے گھر میں رہ کر کچھ نہیں بول سکتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ مائک لے کر مسجد کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے بعد ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ میڈیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا کی سب سے آخری نمبر والی میڈیا ہے، 144 نمبر کی میڈیا، یہ میڈیا کیا کر رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ ان شر پسند عناصر کو ایکسپوز کرے، ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرے اور یہ بتائے کہ یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ملک کی سالمیت اور امن و امان کے دشمن ہیں، یہ بتائیں، وہ مسلمانوں کو ہی گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ پیسہ تو مسلمانوں کو گالی دینے کا ملتا ہے نا، اسلام کو گالی دینے کا ملتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو گالی دینے کا ملتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیسہ جہاں سے مل رہا ہے اور غلامی جہاں کی جا رہی ہے تو یہ انہی کے ساتھ بولیں گے۔ خیر مسلمانوں، اب آپ پہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان معاملات سے کیسے نپٹنا ہے اور انہیں کس طریقے سے قانونی کس داؤ پیچ کو اپنا کر یا قانونی کن طریقے سے قانونی طور پر جا کر ہم اس معاملے کو حل کریں یا پھر اس پریشانی سے باہر آئیں یا ان ملک کی سالمیت کے دشمنوں سے نپٹیں، یہ آپ پر ہے۔ تو مسلمانوں کے قائد، لیڈرز، تنظیم، آرگنائزیشن، جماعت، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دیے نہ بیٹھے رہیں، آگے آئیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔